محمد نبی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والمطمئنین الآمنین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، میرے محترم پیر بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، مہربانوں، اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یادداشت بھی اتنا کام نہیں کرتی، پر 30 سال میں نے اہل سنت کو جگانے میں بڑی محنت کی ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لوگوں کو جرأت دی ہے، ہمت دی ہے کہ وہ بھی اپنے مذہب پہ غور کریں. کیوں نہ کریں؟ ہم کوئی کپڑوں کا جوڑا لینے جائیں تو 4 دکانیں پھر سکتے ہیں، جوتوں کا جوڑا لینے جائیں 4 دکانیں پھر سکتے ہیں. مذہب تو وہ ہے جس پر ہم جیتے ہیں، مرتے ہیں، جس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس پہ بھی تو غور کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ہندو مذہب میں علم کو کتنی اہمیت حاصل ہے. وہ کہتے ہیں نا منو، ویسے وہ بڑے ڈیپ ہیں. وہ کہتے ہیں ایک منو 42 لاکھ سال کے بعد آتا ہے. ایک منو 42 لاکھ سال کے بعد آتا ہے، اور یہ 5واں منو آیا ہے. زمین بڑی پرانی ہے. یہ زمین 600 کروڑ سال پرانی ہے. بابیاں دی کہانی 4-5-6 ہزار سال اتنی ہے. اس سے پہلے انسان تو موجود تھا مگر جانور کی شیپ میں تھا. انسان تو موجود تھا مگر بولنے والا نہیں تھا. سب سے پہلے مصریوں نے بولنا سیکھا. آج بھی اقوام متحدہ انسانوں کے بولنے کا دن مناتی ہے. آج بھی ماں کے پیٹ میں بچہ جب ہوتا ہے، الٹرا ساؤنڈ والے جانتی ہیں، مشینوں والے ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے بچے کی دم نکلتی ہے، پھر پیدا ہونے تک وہ ایسا ایسا غائب ہو جاتی ہے. کبھی یہ دمدار جانور بھی تھا. انسان کبھی وہ طویل بات ہے. ہندو مذہب کے 3 اصول ہیں کہ پہلے 25 سال کتنے؟ پہلے 25 سال صرف علم حاصل کرو، اگلے 25 سال شادی کرو، بال بچے بناؤ، کماؤ. 50 سال کے بعد جو زندگی بچ جائے اسے بھگوان کی راہ میں، وشنو کی راہ میں، وشنو کی یاد میں بسر کر دو. پہاڑوں میں چلے جاؤ، صحراؤں میں چلے جاؤ، سنیاس کرو. زندگی کا ایک پورا حصہ سنیاس میں گزار دو. کافر وہ اتنے کافر بھی نہیں ہے. ہم نے دنیا کو صرف ایک ہی نظر، مولویاں نے آتے مسلمان بھی کافر کی تھے. کافر، مشرک، بدعتی کو پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں پڑھتے ہیں. خدا کی قسم اگر سروے کیا جائے کہ اس ملک میں کتنی مولویوں کو رزق حلال کیا ہے، آپ شرمندے ہو جائیں گے. میں نے سروے کرایا، یہ ساری دنیا کو کہتے ہیں قربانی کرو. کوئی کہے روکو، کہتے ہیں یہودیوں کا آدمی ہے. آپ مجھے بتائیں حافظ آباد والوں اس وقت چیک کرنا ہے کہ حافظ آباد کا کوئی مولوی بھی قربانی کرتا ہے؟ کیا بات ہے. غریب ملک ہے، 6-7 کھرب
2 دن میں ہم فارغ ہو جاتے۔ مولویوں نے انسانوں کو اتنا کمزور و لکیدہ بنا دیا ہے، کہیں گے یہ دمبا تجھے جنت میں لے جانے کے لیے آئے گا، بکرا تمہیں کہے جائے کٹرا لینے آئے گا، ظالموں خدا کو چھوڑا، رسول کا چھوڑا، بکریاں کٹیاں پیچھے لگ گئے، تجھے تیرا رسول بخشوائے گا، تیرے رسول کے حوالے سے تیری بخشش ہوگی۔ یہ بکرے کٹے کی کہانی یہ عربوں کی تہذیب کہانی ہے۔ عربوں نے حج شروع کیا تو قربانی بھی شروع کی، اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے شروع کر دی۔ اسماعیل علیہ السلام خود نہیں گئے وہاں کبھی، بابا بھی نہیں گیا، یہ میں ساری تاریخ جانتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سے 600 سال بعد آل اسماعیل عرب کے صحراؤں میں گئی، وہ ٹائم بڑا لمبا ہے، وہ چھوٹا ہے، یہ ساری رات فجر ہو جائے گی۔ میرے بھائی پیر صاحب فرماتے ہیں اللہ درجات بلند کرے، قیامت لگن کی قبر پہ اپنی رحمت نازل فرمایا، کیا خوبصورت کتاب لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں عربوں نے حضور سے 570 سال پہلے نماز شروع کی، اور یہ نماز جمعے کی نماز تھی، 2 رکعتیں۔ آپ توجہ فرماؤ، کہتے ہیں نماز اللہ نے فرض کر دی، ہم نے مان لیا، اعتراض تو کوئی نہیں۔ قرآن کی پہلی وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں نماز کا ذکر نہیں۔ دوسری وحی آئی والضحیٰ واللیل، یہ 2 سال بعد آئی، 28 سال بعد آئی۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، یہ دوسری آیت ہے، اس میں بھی نماز کا ذکر ہے کوئی نہیں، ایک ذکر ہے جو میں نے کیا، ورفعنا لک ذکر۔ حضور کی بعثت کے 3 سال بعد تک بھی قرآن میں نماز کا ذکر نہیں، خدا جانے قرآن میں نماز کا ذکر کب آیا۔ عرب اللہ نے کہا نماز فرض ہو گئی، قائم کرو۔ اگر یہ نئی چیز ہوتی تو مدینے کی مکے کی گلیوں میں عرب کے صحراؤں میں لوگ پوچھتے یا رسول اللہ نماز کیا شے ہے؟ آؤ کتابیں کھولو، اللہ کہتا نماز قائم کرو۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ نماز کیا شے ہے؟ سوال ہوا ہی نہیں، جو 5 صدیوں سے نماز پڑھتے آ رہے تھے ان کے لیے نماز کی بات کیا تھی؟ کوئی سوال نہیں ہوا، نبی پاک سے نہیں پوچھا گیا نماز کیا شے ہے، وہ صدیوں سے نماز سے آشنا تھے۔ روزہ رکھو، انہوں نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ روزہ کیا ہوتا ہے۔ حج کرو، خدا کی قسم کسی حدیث سے نہیں کہ انہوں نے سوال کیا ہو حج کیا ہوتا ہے۔ وہ 500 سال سے پہلے حج کر رہے تھے، عمرہ کر رہے تھے، قربانی بھی عربوں کی تہذیب تھی۔ پہلی امتوں پہ اونٹ حرام تھا، کچھ تھوڑا فرق کرتے جائیں نا، کہتے جی ابراہیمی دین نہیں، ساڑھا دین تو بابے دا دین بالکل نہیں رلتا، ہمارا دین اور ہے، بابے کا دین ہے۔ پچھلی شریعتوں میں شراب جائز تھی، یہودی شریعت میں شراب ثواب کا ایک حصہ تھی، یہ بات بڑی لمبی ہے۔ پھر وہ جو قربانیاں دیتے تھے تو وہ قربانی کے ساتھ شہد بھی رکھتے تھے، وہ اللہ نے فرمایا شہد رکھو، او میدہ رکھو، زیتون کا تیل رکھو، ساتھ شراب رکھو، تاکہ کان دل بھر کے کھا بھی لیں، حلوہ بھی پکان دے، کچھ گھٹر لا ہی لیں۔ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو تورات دے کے گندم دے کھوتے لدائے، گدے لادے گئے، پر ایک بات غور سے سنو، یوسف علیہ السلام کنعان اردن میں رہتے تھے، بے اغوا ہو گئے، چلے گئے، باپ دادا اردن میں تھا۔ یہ جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے گندم لینے مصر گئے گدے لے کر، تو کیا ان کے گدے سمندر پراس کر کے گئے تھے؟
کیا کھوتے سمندر سے گئے تھے؟ کتنی بار آئے، کتنی بار گئے؟ تو رات میں لکھا ہے یوسف علیہ السلام نے 2 گدھوں پہ پیپے شراب کے لادے کہ بابا پیے گا تو طبیعت صحیح ہوگی. یہ تو رات ہے. پر آپ سوچیں، قافلہ تجارتی آیا، بغیر سمندر کے آیا، یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا. یوسف علیہ السلام کے بھائی گدھوں پہ آتے رہے، غلہ لے کر جاتے رہے. وہ کس سمندر سے گزرے؟ کوئی نہ. مصر اور یہ اردن جو تھے یہ ایک خطے سے آپس میں خشکی سے ملے ہوئے تھے. یہ وہی خشکی کا ٹکڑا ہے جسے کاٹ کر نہر سویز بنائی گئی ہے. ہوں یہودیوں نے مشہور کر دیا جی اللہ نے ساڈے لیے سمندر پھاڑ دیتا. اب میں کچھ کہہ تو نہیں سکتا، ضرورت نہیں تھی، خشکی کا راستہ موجود تھا. پر بات مشہور ہو گئی. حضور پوچھتے ہیں مدینے والوں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ مدینے والوں بتاؤ تو صحیح، تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس لیے رکھتے ہیں کہ آج کے دن فرعون غرق ہوا تھا، موسیٰ کی جیت ہوئی تھی. اسلام سے پہلے بھی عرب فرعون پارٹی نہیں تھے، موسیٰ پارٹی تھی. اللہ والوں کی پارٹی تھے، درویشوں کی پارٹی تھی. عربوں نے یہ نہیں پوچھا. قربان جاؤں، ہمیں مولوی ڈرا ڈرا کے مار دیا. اللہ نے نماز فرض کر دی مکے میں، صحیح ہو گیا. نماز فرض کی لیکن خدا نے قبلہ کوئی نہیں بتایا. پورے قرآن میں خدا نے قبلہ نہیں بتایا. بغیر قبلے کے نماز ہو نہیں سکتی. نماز تو اللہ نے فرض کی، قبلہ نہیں بتایا. جب قبلہ ہی نہیں پتا تو نماز کیسے پڑھی جائے؟ لیکن میری بات غور سے سنو. کہتے ہیں بغیر الحمد شریف کے نماز نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ مدینے میں اتری، 13 سال خدا کا رسول نماز میں کیا پڑھتا رہا؟ وہ وہی پڑھتا رہا جو اس کے باپ کی نماز تھی، اس کے دادا کی نماز تھی، اس کے پردادا کی نماز تھی. اللہ نے قبلہ میرے نبی پاک نے بیت المقدس کی طرف منہ پر کے نماز کرنی شروع کی. یہ قبلہ تھا. بیت المقدس کو حضور نے قبلہ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ ان کے باپ دادے کا قبلہ بیت المقدس تھا. کعبہ دنیا کی کسی قوم کا قبلہ نہیں تھا. آج ہمیں روضہ رسول پہ کہتے ہیں کعبے کی طرف منہ کرو. کعبہ کسی امت کا قبلہ نہیں تھا. کعبے کو قبلہ تو میرے حضور نے بنایا. سنو، یہ بات کہتے ہیں کہ جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، میرے آقا کی والدہ واجدہ فرماتے ہیں کعبہ جھک گیا تھا، اسے جھک جانا چاہیے تھا، در مصطفیٰ سے عزت مانگ رہا تھا. در مصطفیٰ سے عزت مانگ رہا تھا. کسی قوم کا قبلہ نہیں ہے یہ کعبہ جو روز ہمارا ہے ادھر منہ کرو. حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 سال نماز پڑھتے رہے. صحابہ پڑھتے رہے. حضور کے آباء و اجداد کا قبلہ بیت المقدس تھا. بیت المقدس میں 2 چیزیں تھیں. ایک یہودیوں کا اجڑا ہوا عبادت خانہ تھا جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں. وہ بڑے عرصہ پہلے لوٹ لیا گیا، تباہ کر دیا گیا تھا. ایک تو یہودیوں کا عبادت خانہ ہے، دوسرا انبیاء بنی اسرائیل کی قبر ہے. بلکہ یعقوب علیہ السلام کی بیوی یہاں سب سے پہلے آ کے دفن ہوئی، اور یہاں سے بیت المقدس کی اس مقدس قبرستان کی ابتدا ہوئی. بڑا یاد کرتے تھے یہودی اپنی دعاؤں میں، جس طرح ہم خاتون جنت کو یاد کرتے ہیں، وہ یوسف علیہ السلام، وہ یعقوب علیہ السلام کی بیوی راحیل کو یاد کرتے تھے. جب بلائیں آتی تھی کہتے راحیل دیکھ تیرے بچوں پہ کیا گزرا، راحیل دیکھ ہم پہ کیا قیامتیں گزر گئی. وہ پوچھ لیتے تھے ساڈا مولوی ہوندا پکڑ لیندا، اوئے راحیل کون ویکھن والی خدا دا کہہ.
اللہ نے قبلہ نہیں بتایا، اللہ نے یہ بھی نہیں بتایا نماز میں پڑھنا کیا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، رکعتیں کتنی پڑھنی ہے، اللہ نے نہیں بتایا۔ تو کوئی چیز فرض کی جائے تو وہ بتائی بھی تو جانی چاہیے تھی۔ ہم نے تو مولویوں کی بات مان لی، پر شواہد بڑے خطرناک ہیں۔ اللہ قبلہ بھی نہ بتائے، اللہ یہ بھی نہ بتائے نماز میں کیا پڑھنا ہے، اللہ یہ بھی نہ بتائے سجدوں میں کیا کہنا ہے، اللہ یہ بھی نہ بتائے رکوع میں کیا کہنا ہے، تو وہ نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ سبحان اللہ، سبحان عربوں نے نہیں پوچھا سجدے میں کیا پڑھنا ہے، عربوں نے نہیں پوچھا رکوع میں کیا پڑھنا ہے، عربوں نے نہیں پوچھا نماز کیا شے ہے۔ وہ صدیوں سے سجدے بھی کر رہے تھے، رکوع بھی کر رہے تھے، نمازیں بھی پڑھ رہے تھے۔ قربان جاؤں، پہلا قبلہ بیت المقدس تھا، وہاں دو ہی چیزیں ہیں، یا انبیاء کی قبریں یا اجڑا ہوا یہودیوں کا عبادت خانہ۔ آپ کا کیا خیال ہے، نبی پاک کے باپ دادا نے یہودیوں کے اجڑے ہوئے اس آباد گھر کو قبلہ بنایا؟ اگر عربوں نے یہ کرنا ہوتا تو یہودی ہو جاتے، اولاد اسماعیل عیسائی ہو جاتی، دونوں ان کے دادے کے مذہب تھے، مگر خدا کی قسم میرے آقا کے آباء و اجداد نہ یہودی ہوئے نہ عیسائی ہوئے، عرب کی سرزمین پر اس دین کی بنیاد رکھی جو قیامت تک قائم رہے گا۔ خدا کا رسول، حافظ صاحب سارے پتن پڑھے لکھے لوگ ہیں، حضور کی یہودیوں سے بالکل نہیں بنتی تھی۔ وہ کبھی پھر ایک الگ تقریر ہوگی کسی دن، یہودیوں سے میرے آقا کی بنتی نہیں۔ یہودیوں کے اجڑے ہوئے قبلے کو میرا مصطفیٰ کریم کیسے قبلہ بنا سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے تو وہ قبلہ بنایا جو اس کے باپ کا قبلہ تھا، اس کے دادے کا قبلہ تھا، اس کے پردادے کا قبلہ تھا، 500 سال سے عربوں کا قبلہ تھا، اور انبیاء بنی اسرائیل کے مزارات اور قبریں تھی۔ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اللہ گواہ یہودیوں کا اجڑا ہوا وہ جو عبادت خانہ ہے وہ نہیں چمک رہا، نور انبیاء کی قبروں سے نکل رہا تھا۔ یہ قبلہ قائم رہتا۔ کچھ لوگوں کو اعتراض تھا، کچھ میرے آقا چاہتے تھے میرے آقا کا جنمی شہر، جنم بھومی کہتے ہیں، جس شہر میں میرے آقا نے جنم لیا اس کا نام مکہ مکرمہ تھا، اور بچپن کی یادیں بھولا نہیں کرتی۔ کیوں حفظ آباد آ رہے؟ بچپن کی یادیں بھولا، جن گلیوں میں میرے آقا کی جوانی گزری، جن گلیوں میں میرے آقا کا بچپن گزرا، 53 سال کی عمر میں ہجرت کی، بڑھاپے کے دروازوں پر تھے، ان گلیوں کو میرے آقا نے یاد کیا ہوگا۔ میرے آقا کا دل چاہتا تھا کعبہ قبلہ بن جائے، اللہ کو بھی دل کی بات معلوم ہو گئی، فرمایا ادھر ادھر نہ دیکھ میرے محبوبہ، تمہیں اختیار ہے، جاؤ جدھر تیرا دل کرتا ہے ادھر قبلہ بنا لو۔ قبلہ تن ترداہا، مت کل مولوی کہے گا اللہ نے قبلہ بنایا، پہلا قبلہ حضور کے باپ دادا کا ہے اور دوسرا خود میرے رسول کا قبلہ ہے۔ قبلہ تن ترداہا، جدھر میرا آقا ادھر منہ کرتا شمال قبلہ ہوتی، جنوب مشرق مغرب قبلہ ہوتے، میرے آقا نے کعبے کی طرف نماز میں منہ کر لیا، کعبہ قبلہ ہو گیا۔ میرے رسول کے آباء و اجداد نے کعبے کو عزت دی۔ جب قریش نے مکہ پہ حکمرانی شروع کی، آباد ہوئے، کسیب انقلاب کا زمانہ، اس کے زمانے میں کعبہ صرف 11 فٹ کی ایک چار دیواری تھی جس کی دروازہ اور چھت بھی نہیں تھا۔ میرے آقا کے بابے نے، جد امجد نے کعبے کو 20 فٹ بلند کیا، چھت ڈالی، دروازہ رکھا۔ آج دنیا دروازے سے لپٹتی ہے، یہ دروازہ لگایا کس نے؟ آج اس دروازے سے اس کو بوسے دیتے ہیں، یہ دروازہ لگایا کس نے؟ بارش ہوتی ہے
اب جب چھت ڈالی پرنالا بھی رکھا ہوگا، دنیا کہتی یہ رحمت کا پرنالا ہے، یہ اللہ نے نہیں لگایا، جبریل نے نہیں لگایا، میرے مصطفیٰ کے آبا و اجداد نے لگایا ہے۔ یہ رحمت کا پرنالا ہے، میزاب رحمت ہے۔ قربان جاؤں میں آقا تیری عظمتوں پہ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تو فلانی جگہ قبلہ بنا لے۔ کل مولوی کہنا ویکھیا اللہ نے کیا سی نا قبلے ال منہ کرو، یہ کہہ سکتے نا حافظ آباد مولوی؟ یہ کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے کعبہ قبلہ کر دو، اللہ نے کہا میں نے نہیں کہا، میں نے اپنے محبوب کو چھٹی دیا، جسے مرضی ہے قبلہ بنا لے۔ پہلا قبلہ حضور کے آبا و اجداد کا تھا، دوسرا قبلہ میرے آقا کا سرور کائنات کا قبلہ ہے۔ بچپن کی یادیں بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ میرے آقا ہجرت کر کے گئے، لوگوں نے منتیں کی حضور ہمارے گھر میں اونٹ بیٹھ جائے، ہمارے محلے میں اونٹ بیٹھ جائے۔ فرمایا میری اونٹ کو کھلا چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے جہاں چاہے گا بیٹھ جائے گا۔ کہ حضور ہمارے گھر میں اونٹ بیٹھ جائے، ہمارے محلے میں اونٹ بیٹھ جائے۔ فرمایا میری اونٹ کو کھلا چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے جہاں چاہے گا بیٹھ جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے اونٹ کہاں بیٹھا؟ کہاں بیٹھا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس گھر کے سامنے بیٹھا جس گھر میں میں بچپن میں اپنی ماں کے ساتھ آیا تھا۔ وہی گھر تھا۔ فرمایا جس گھر میں اور میرے تھے اس پر چڑیاں اڑایا کرتے تھے، پتھر مارا کرتے، میں دنیا ہجرت کو دیکھتی تھی، خدا کا رسول اس گھر اپنی ماں کے نقشے پا ڈھونڈ رہا تھا کہ یہاں تو میری ماں مجھے لائی تھی، آپ کی قبر کی زیارت کرنے کو لائی۔ میرے آقا کے آبا و اجداد کبھی مشرک نہ تھے۔ یہ حج کا تلبیہ ہے، عربوں نے جو حج کا تلبیہ بنایا وہ یہی ہے، لبیک۔ یہ اسلام سے 500 سال پہلے کہا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میرے آقا کے آبا و اجداد ایک ایسے مذہب کی بنیاد رکھ رہے تھے جس مذہب میں کروڑوں رحمتیں تھیں، جو محبتوں کا دین تھا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم نے موت کے وقت اپنی بیٹیوں کو بلایا۔ لوگ بیٹوں کو بلاتے ہیں نا، میرے نبی کے گھرانہ کا ایک طریقہ ہے، وہ میرے نبی کا گھرانہ بیٹیوں سے پیار کرتا رہا۔ اللہ کا آج بھی دل پہ ہاتھ رکھو، بیٹیاں زیادہ اچھی لگتی، میرے رسول پاک کو بیٹی اچھی لگتی تھی۔ ہاتھ رکھو دل پہ، آج بھی بیٹیاں اچھی لگتی ہیں۔ میرے رسول پاک کے دادے نے بچوں کو نہیں بلایا، بیٹوں کو نہیں بلایا، بیٹیوں کو بلایا۔ جو محبت بیٹیاں کرتی ہیں اور کون کر سکتا ہے؟ بیٹیوں جیسی محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے رسول کا دادا محترم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیٹیوں کو کہتے ہیں بیٹیوں میں دنیا سے جانے والا ہوں، تو مجھے یاد کیسے کروں؟ عرب قدرتی شاعر تھے، جس طرح میرے رسول پاک کی والدہ ماجدہ نے عرب کے ان صحراؤں میں جہاں وہ اپنے بیٹے سے بچھڑ رہی تھی تو اس نے رسول پاک کو سامنے بٹھا کر کچھ شعر کہے۔ ماں اجنبی نہیں تھی، جس ماں کو پتا ہو، آپ فرماتی ہیں آپ بند کمرے میں تھی، آپ کی سین میں نہیں تھی، لیکن اللہ نے پردے اٹھا دیے۔ فرمایا میں نے دیکھا آسمانوں کے تارے جھک جھک کے سلام کر رہے تھے، میں نے شام کے محلات دیکھے، ایران کے محلات دیکھے۔ اللہ نے میرے نبی کریم کی ماں سے
وہ پردے ہٹا دیے. نبی کی ماں اپنے کمرے میں بیٹھی ایران دیکھ رہی ہے, عراق دیکھ رہی ہے. کل مولوی کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گال سن, انسان ایک کافر کی بنائی ہوئی مشین سے پوری دنیا دیکھ سکتا ہے, میرے مصطفیٰ کی ماں کو تو خدا دکھا رہا تھا. کعبہ, میں نے کہا نا حج سب سے آخر میں فرض ہوا, نماز سب سے پہلے. نیند آ رہی ہے میرے دوستوں کو, بات سنو, خدا کی قسم جب اللہ کی رحمت نظر آتی ہے تو انسان کو سکون ملتا ہے. سکون ملے تو نیندیں آیا کرتی, سکون ملے پوچھو ان کو جن کو نیند نہیں آتی. میرے دوستو, کعبہ, وہ میرے سرور کائنات کا بابا پوچھتا ہے بیٹیوں کیسے یاد کرو گے؟ تو ایک بیٹی نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ تو بڑی لمبی کہانی ہے. ایک بیٹی کہنے لگی ابا جان ہم آپ کو اس قبر کے حوالے کر کے آئیں گے جس قبر پر خدا کی رحمتیں قیامت تک دریاؤں اور سیلابوں کی طرح آتی رہیں گی. غور کریں, ان کو قیامت کا بھی پتہ ہے, انہیں یہ بھی پتہ ہے قبروں میں رحمتوں کے دریا آیا کرتے ہیں, قبروں میں دریاؤں اور سیلابوں کی طرح خدا کی رحمت. کون کہہ رہا ہے؟ میری حضور کی پھپھو کہہ رہی ہے. عرب قبروں سے بھی آشنا تھے, قبروں کی زندگیوں سے بھی آشنا تھے. بنی اسرائیل کے کسی پیغمبر کا جنازہ نہیں پڑھا گیا, اس لیے کہ ان کی شریعت میں نماز نہیں تھی. 3 دن سوگ کی اجازت تھی, اس کے بعد دفن کر دیتے تھے. کسی پیغمبر کا جنازہ نہیں ہوا, نماز نہیں تھی ان کی شریعت میں. میرے نبی پاک کے دادے پردادے صدیوں سے نماز جنازہ پڑھ رہے تھے, جنازہ پڑھ کے مرنے والوں کو دفنا رہے تھے. اسلام بعد میں آیا, جنازے پہلے ہو رہے تھے. ایسے کیوں ڈراتا ہے؟ یہ ڈراؤنی جگہ ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو وہاں بھیجتا. کس کو ڈراتا ہے؟ یہ ساری کی ساری میری سنت ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا مرنے والا بول نہیں سکتا, سن سکتا ہے. مرنے والے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو وہ ان لوگوں کے قدموں کی آواز سنتا ہے جو اسے دفن کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں. میرے دوستو, میرے نبی کریم کے آباء و اجداد نے وہ جنازے پڑھے گئے, دفن کیے گئے. انبیاء بنی اسرائیل کے جنازے نہیں پڑھے گئے. میرے آقا کے باپ دادا میرے آقا کے آباء و اجداد کا جنازہ پڑھا گیا. جنازہ نہیں پڑھا گیا تو میرے رسول کا جنازہ نہیں پڑھا گیا. دیکھیں نا, جنازہ میرے رسول کا نہیں پڑھا گیا. خاتون جنت کا جنازہ نہیں پڑھا گیا. رازوں سے پردہ کون اٹھائے گا؟ نہ رسول کا جنازہ نہ بیٹی کا. رات کے اندھیروں میں دفن کر دیا تھا. تو کربلا والوں کا تو ویسی جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا. جن کے آباء و اجداد کے حضور سے جنازے آئے تھے, میرے رسول پاک کا جنازہ نہیں ہوا. ہم سے سوال کرتے ہیں حضور کا کل ہوا, حضور کا 8واں ہوا, 10واں تو دور کی بات ہے. مولوی میرے آقا کا تو جنازہ نہیں ہوا. آقا کی تدفین کے بعد میرے نبی کی آل نے بی بی عائشہ کے حجرے کا دروازہ کھولا. حضور دفن ہو چکے تھے. صحابہ بڑا پیار کرتے تھے. صحابہ چاہتے تو غیبانہ نماز جنازہ پڑھتے. آؤ سنیو, خدا کی قسم تیرا جو مذہب ہے نا وہ پتھر کی لکیر ہے. صحابہ جنازہ پڑھتے غیبانہ, ان کا رسول بغیر جنازے کے دفن ہو گیا تھا. مگر صحابہ نے غیبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا. مولویوں نے لاشیں بیچنے کے لیے, پیسے چندے اکٹھے کرنے کے لیے غیبانہ نماز جنازے پڑھائے.
کیا قبر پہ جانا جائز ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیا قبر پہ جانا جائز ہے؟ جب بی بی عائشہ کی حجرے کی کوٹھڑی کا دروازہ کھلا تو جتنے صحابہ مدینے میں موجود تھے، 4 5 6 تھوڑے چھوٹی سی کوٹھڑی تھی، اندر جاتے تھے، سرکار کی قبر پہ حاضری دی، درود شریف پڑھا اور لوٹ آئے۔ مدینے کے تمام صحابیوں نے میرے نبی پاک کی قبر پہ حاضری دی اور قبر پہ حاضری دینے کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد لوٹ آئے۔ کسی بندے نے نہیں کہا قبر پہ دعا نہیں ہو سکتی۔ قبر پہ دعا کرنا، قبر پہ درود پڑھنا اجماع صحابہ ہے۔ قبروں کی زیارت کرنا اجماع صحابہ ہے۔ آپ کے ہونٹوں کو بوسہ دے رہا تھا کہ یہی کہیں لگے ہوتے۔ نعرہ تکبیر، شہنشاہ جرا شریف۔ دوستو، اسلام میں نماز عربوں سے پہلے سے موجود تھی۔ عربوں نے نماز کا سوال نہیں کیا۔ روزہ موجود تھا، حج موجود تھا، اور 30 سپارے قرآن کے آئے۔ میرے آقا کے بچپن میں کعبہ گرا، 20 فٹ سے 40 فٹ کر دیا گیا، پتھر تھوڑے ہو گئے۔ پتھر ہمارے گھر پیسے کم ہو جائے، پیر جی اللہ سے دعا کرے میرا مکان مکمل ہو جائے، وہاں خود خدا کا گھر تھوڑ گیا۔ اللہ کا گھر تھوڑ گیا، پتھر لگا دیے، لگانے بھی پتھر تھے، تھوڑے ہو گئے، انہوں نے 20 سے 40 فٹ بلند کر دیا۔ 30 سپارے قرآن آیا۔ اللہ نے بالکل نہیں کہا کہ کافروں نے 40 فٹ بلند کیا تھا تم 42 کر دو، 38 کر دو۔ کعبے کو ٹچ نہیں کیا، کعبے میں کھڑکی رکھ دو، روشن دان رکھ دو، نہیں کہا اللہ نے اسی کعبے کو قبول کیا جو میرے مصطفیٰ کے آباء و اجداد کا کعبہ تھا۔ منو ان قبول کیا۔ آج بھی آپ ایسے ہی حج کرتے ہیں جیسے ابو جہل نے حج کیا ہوگا، آج بھی آپ ایسے حج کرتے ہیں جیسے صدیق اکبر نے حج کیا ہوگا، آج بھی آپ ایسے حج کرتے ہیں جیسے حضور کے باپ نے حضرت عبداللہ نے حج کیا ہوگا، آپ آج بھی ایسے حج کرتے ہیں جیسے حضور سے 500 سال پہلے حج ہو رہا تھا۔ صرف ایک فرق ہے، پہلے حج عام کپڑوں میں ہوتا تھا، حضور کے جد امجد نے پابندی لگا دی کہ یا ہم سے 2 کرائے چادریں کرائے پہ لو، یہ جو احرام کہتے ہیں، چادریں کرائے پہ لو، یا ننگے جاؤ۔ ننگا کس نے جانا تھا؟ وہ انہوں نے چنگیاں بنا دی، جہاں جہاں وہ کرائے پہ یہ جو احرام دیتے تھے تو یہ آمدن کے ذریعہ تھا، کمائی کا ذریعہ تھا۔ بہرحال انہوں نے جہاں جہاں انہوں نے چنگیاں لگائیں، جہاں جہاں دنیا نے احرام باندھے اس سے اندر کی زمین حرم بنتی چلی گئی۔ وہ چنگیاں جو تھی کل کی وہ اسلام کی میقاتیں بن گئیں۔ میرے نبی کریم کے آباء و اجداد کے حوالے سے مکے کا حرم بن گیا۔ مکے کا حرم حضور کے آباء و اجداد کا بنایا ہوا ہے، مدینے کا حرم خود سرور کائنات کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز میرے آقا کی تہذیب، آباء و اجداد کی تہذیب کہانی ہے۔ حج میرے آقا کے آباء و اجداد کی عربوں کی تہذیب کہانی ہے۔ آج دنیا میں اس اللہ کی سرزمین پر نماز ہندو بھی پڑھتا ہے، اس کا طریقہ اور ہے۔ نماز زرتشت کے مذہب میں تھی، اس کا طریقہ اور ہے۔ مسلمان کی طرح رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، یہ خدا کی تعریفیں بیان کرنا، اس قرۂ ارض میں مسلمان کے علاوہ کوئی خدا کو اس طرح سجدہ نہیں کرتا۔ یہ نماز کن لوگوں نے بنائی؟ میں نے یہ حوالہ اس لیے دیا کہ کوئی کہتا ہے جی بابے ابراہیم دا دین ہے، بابا نماز پڑھتا ہونا ہے، عربہ بنا لی، بابے نے کوئی نماز نہیں پڑھی جو قیامت تک باقی رہے گا۔
اللہ پاک سمجھ دے، شعور دے، غور کرنے کی۔ مجھے ایک سکھ کا فون آیا، لو پیر صاحب تھوڑا کت بھاجی تھوڑا ویکھیا کوئی انٹرنیٹ تے گرے ویکھا انہوں نے کوئی تے بھاجی میرا بھی دل کر رہا ہے اپنے مذہب تے غور کریے۔ میں کہا سردار جی ضرور کرو، کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہم کوئی یہاں میسیج دے رہے ہیں اور وہ سکھ پڑھ رہا، ایک غیر مسلم پڑھ رہا ہے، تم بھی سیڑھیاں لے لو، اپنے سینٹر بنا لو۔ میں کب تک بولتا رہوں گا، میں تو بوڑھا ہو گیا۔ سینٹر بنا لو۔ کوئی امریکہ سے فون کرتا ہے، ایک بندے نے مجھے فون کیا، یہ میں ضرور بیان کروں گا۔ پیر صاحب آپ بیان کرتے ہیں کہ گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی جنت میں چلا جائے گا، تو جو اس نے ظلم کیے ہوں، قبضہ گروپ ہو، مال لوٹا ہو، تو وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ کسی بندے نے انٹرنیٹ ہوئی کیا یوٹیوب ہوتی اعتراض کیا۔ میں تو کوئی دیکھتا نہیں، مجھے آتا نہیں، مجھے میرے مریدوں نے بتایا، علی بیٹے نے بتایا۔ میں نے کہا عالم کو پورا اسلام نہیں پتہ۔ مسلم شریف میں، بخاری شریف میں 9 حدیثیں ہیں، اور 9 حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے، جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا۔ یہ کسی ایک حدیث کی بات نہیں، بدل کے راوی آئے، ان میں ایک حدیث حضرت ابو ذر بخاری سے آئی ہے جو بڑا تکڑا ثابت ہے۔ دیکھیں ہم جس عہد کو خلفائے راشدہ کا زمانہ کہتے ہیں، ابو بکر صدیق عمر فاروق کو گولڈن ایج کہتے ہیں، ابو ذر غفاری اس دور سے بھی مطمئن نہیں تھا، بڑا تکڑا ثابت ہے۔ یہ وہی ابو ذر غفاری ہے جو حضور کی یا رسول اللہ آپ پر ایمان لانے سے 10 سال پہلے میں نے نمازیں شروع کر لی تھی، تو نماز عربوں میں موجود تھی تو شروع کر لی تھی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف لے گئے، رات کا وقت تھا، ایک دائرہ بنایا، کہا کھڑا ہو جا، اس سے باہر نہ نکلنا۔ میں کھڑا ہو گیا، سرکار چلے گئے، ایک بڑی زوردار آواز آئی، میں سخت ڈر گیا کہ خدا کے رسول کو کچھ ہو نہ گیا ہو۔ یہ میں بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ جو رحمت کی حدیث ہیں وہ مولوی آپ کو نہیں سناتے۔ ہاں ترا کر دیں، تو اکیلا قبر جائیں گے، مولوی 4 رل کے جان گے، کچھ نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ میرا کہا اب اتنی یاداشت نہیں رہی، میرے حضور سے ابو ذر بخاری سوال کر رہا ہے، ابو ذر غفاری سوال کر رہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال صحابی تھا میرے سرور کائنات کا۔ جن لوگوں نے میرے آقا کی وفات کے بعد مدینہ چھوڑ دیا، ان میں ایک ابو ذر غفاری بھی تھا۔ بڑی دنیا نے چھوڑا ہے، اس دھرتی میں وہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے جس دھرتی پر ان کے محبوب کی یادیں تھیں۔ بڑھاپا آ گیا، موت کی گھڑیاں آئیں، بی بی پوچھتی ہے بوڑھے تو یہاں صحرا میں بیٹھا ہوا ہے، میں عورت ہوں، نہ تمہیں کفنا سکتی ہوں، نہ غسل دے سکتی ہوں، نہ میں تمہارا جنازہ پڑھ سکتی ہوں، تو کیوں یہاں ڈیرا لگا کے بیٹھ گیا؟ تو مرنے والا ہے، کون تیرا جنازہ پڑھے گا؟ تو صحرا میں اکیلا بیٹھا ہے۔ ابو ذر نے کہا نہیں، میرے رسول پاک نے فرمایا تھا تم میں سے ایک آدمی صحرا میں مرے گا، مومنوں کا، مجاہدوں کا ایک قافلہ اس کا جنازہ پڑے گا۔ ہم 5 آدمی تھے، 4 شہروں میں مر گئے، 5واں میں ہی ہوں۔ کوئی نہ کوئی گزرے گا، کوئی نہ کوئی میرا جنازہ پڑھائے گا، یہ میرے رسول نے کہا تھا۔ ان کے غیر متزلزل ایمان تھے صحابہ کے۔ وہ کسی دن وہ کوئی قافلہ گزرا، ان کی بیوی نے کپڑا شپڑا ہلایا، عرب بڑے تیز نظر والے سے، ان کو دیکھ کر
وہ مسلمانوں کا مجاہدین کا قافلہ جا رہا تھا، آ گیا۔ بی بی نے درخواست کی کہ میرا شوہر مرنے والا ہے، تم مہربانی کرو یہاں ٹھہر جاؤ، جب مر جائے تو اس کو قبر میں دفن کرنا ہے، مرنے سے پہلے جنازہ پڑھنا ہے، غسل دینا ہے۔ میں تو عورت ذات ہوں۔ تو صحابہ نے جو قافلہ تھا مجاہدین کا، انہوں نے پوچھا یہ بڈھا کون ہے؟ بی بی کہنے لگی حضور کا غلام ابو ذر غفاری ہے۔ انہوں نے گھوڑوں سے چھلانگیں لگا دی، کوئی ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی پاؤں چوم رہا تھا، کوئی کمر کو بیسا دے رہا تھا، صحابی اس کو بوسے دے رہی ہے، تو حضور کا سب سے لاڈلا صحابی ہے۔ ابو ذر غفاری نے کہا دیکھو میرے کفن کے لیے میری اپنی چادر کافی ہے، کام ہو گئی تو مجھے وہ آدمی کفن دے جس نے حکومت کی نوکری رکھی ہو۔ کہانا بڑا سخت صحابی تھا، اس کا تقوی اس معیار پر کھڑا تھا جسے آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ ایک مہینہ پورا کعبے میں صرف پانی پی کے زندہ رہا۔ حضور کو ملنے آیا، حضور مل نہ سکے پورا مہینہ۔ حضور نے فرمایا جب ملاقات ہوئی کب سے آ گیا؟ 1 مہینہ ہو گیا۔ اور کسی نے کھانا دیا نہیں۔ وہ تو زندہ کیسے ہے؟ یا رسول اللہ زمزم بھی کے زندہ ہو۔ وہی ابو ذر غفاری احد پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہے، سرکار دائرہ لگا رہے، باہر نہ آنا، تم نے احتیاط کرنی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے بڑی شدید آواز سنی، سخت آواز سنی، ڈر گیا خدا کے رسول کو کچھ نہ ہو گیا ہو۔ پھر کہا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا تھا، دائرے سے نہیں نکلے۔ بڑی دیر کے بعد رسول پاک تشریف لائے، یہ بڑا بہادر صحابی تھا۔ تو میرے رسول پاک نے بعد جبریل آیا تھا، خدا کا پیغام لے کے آیا تھا، میرے محبوب رسول تیرے صدقے سے میں نے یہ فیصلہ کر لیا جو کہ اللہ ایک ہے، تو خدا کا رسول ہے، میں نے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا۔ پیغام لے کے آیا تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا خواہ اس نے ڈاکہ مارا ہو، خواہ اس نے چوری کی ہو، ابو ذر گناہ گن رہا تھا، میرے آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ فرمایا جو مرضی کیا۔ جتنے میں مار صلی اللہ کا رحمت للعالمین کا نعرہ لگا، یہ گناہگار سزا سے کیسے بچ جائیں گے؟ مولوی حضرات کہتے ہیں گناہگاروں کو پہلے دوزخ میں بھیجا جائے گا، سزا پوری کریں گے، پھر باہر آ کر انہیں حیات میں نہلایا جائے گا، پھر انہیں جنتی قرار دے دیا جائے گا۔ عقل کی بات ہے کہ آدمی چوری کرے، عدالت اس چور کو 5 سال قید کی سزا سنا دے، وہ سزا سن کے جو چور باہر نکلے گا وہ جج صاحب کے لیے پھولوں کا ٹوکرا لے کے جائے گا؟ نہیں، اس نے سزا پوری کر لی، وہ کسی کا ممنون احسان نہیں۔ اگر مومن دوزخوں میں جل کر جنتوں میں جائیں گے، اپنی سزا پا لیں گے، اپنے حق سے جنت میں جائیں گے، تو پھر وہ خدا کے مشکور کیسے ہوں گے؟ کیا اللہ قیامت کو اپنے منکر پیدا کرے گا؟ نہیں۔ کہیں گے جی ہم تو اپنے میرٹ پہ آئے ہیں، میرٹ پہ نہیں آئے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے اعمال کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحیح مسلم کی فرمایا ہم سب اللہ کی رحمتوں سے جنت میں جائیں گے۔ ابو ذر غفاری پوچھتے رہا، میرا کریم مصطفیٰ مسکراتا رہا، جو مرضی ہو جائے۔ مجھ سے پوچھتے ہیں پیر جی یہ گناہگار کیسے بخشے جائے؟ میں کہا تمہیں بخاری پڑھی ہی نہیں نا، مسلم شریف نہیں پڑھی؟ اسی کتاب الرحمت میں ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اپنی محبت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ اس زمین پر اتارا۔ حضور فرماتے ہیں اس حصے کی وجہ سے بھیڑیا اپنے بچے پہ پاؤں نہیں رکھتا،
خدا کا رسول 1400 سال پہلے مثال دیا ہے، بھیڑیے پہ فلمیں تو اب بنی ہیں۔ میرے کریم مصطفیٰ کے علم کی بات ہو کہ بھیڑیا اپنے بچے کو تنگ خوش ہوتے ہیں، چھلانگے مارتے ہیں اس کے بچے جب بھیڑیا غار میں جاتا ہے۔ بھائی آپ کے بچے بھی خوش ہوتے ہیں جب آپ گھر جاتے ہیں؟ میرا سوال مسلمانوں سے ہے، انسانوں سے ہے کہ باپ کی دہشت کے مارے ان کے چہرے خشک ہو جاتے ہیں، یا آپ کے بچے بھی خوش ہوتے ہیں کہ آج باپ کھا رہا ہے؟ بھیڑیے کے بچے تو خوش ہوتے ہیں۔ انسان کا اخلاق بھیڑیے سے بہتر ہونا چاہیے تھا۔ تم جاؤ تو اولادیں راستہ دیکھ رہی ہیں، یہی زندگی ہے۔ اولادیں سوچ رہی ہیں ابھی باپ نہیں آیا، اولادیں تیرا راہ دیکھ رہی ہوں۔ فرمایا اللہ نے ایک اس سے محبت اتاری، اس کے صدقے بھیڑیا درندہ اپنے بچے کو تنگ۔ میرے نبی کریم فرمایا معاشر کے دن برکت والی محبت والی بات سنانے لگا۔ معاشر کے دن اللہ تعالیٰ باقی 99 حصہ محبت مومنوں کے سینوں میں اتار دے گا، ہندوؤں نے نہیں۔ اس محبت کو 99 سے ضرب دی جائے گی، پوری محبت کا دریا، رحمت کا دریا بہہ جائے گا۔ اللہ سوال کرے گا ہے کوئی مدعی شکایت کرنے والا؟ جہاں شکایت کرنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا سزا کس کو دی جائے گی؟ وَأَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور کوئی شے نہیں، بس میں نے اسی لیے بھیجا ہے تو ان سے محبت کر، غلاموں سے غلام تجھ سے محبت کرتے ہیں، یہی اسلام ہے۔ بس بات سنو میرے دوستو، میرے نبی کریم کے صدقے سے ہمیں یہ ساری رعایتیں مل رہی ہیں۔ یہ دین، اس کا 90% حصہ میرے نبی کریم کے آباؤ اجداد کا ہے۔ میرے رسول پاک کے روضے پہ صحابہ نے حاضری دے کر یہ قیامت تک راستہ کھول دیا کہ قبروں پہ جانا بھی ہے، دعا بھی پڑھنی ہے۔ ہم قبروں پہ کوئی دعا پڑھے، میری بات غور سے سنو، صحابہ نے صرف دروشی پڑھا۔ کیا پڑھا؟ دروشی پڑھا۔ دروشی دعا ہے امت کی۔ میرے آقا کے حق میں تھوڑی سی دروشی کی تشریح کر کے اجازت لے لیتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد۔ نبی کی آل پہ درود بھیجے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ پتہ ہے مولویوں نے آپ کو نبی کی آل سے کتنا دور کر دیا؟ جس کی آل پہ درود کے بغیر کوئی نماز نہیں تھی، اذانوں کے بغیر بڑی نمازیں ہو جاتی ہیں۔ درود اذان سے افضل ہے۔ درود بتایا نبی پاک نے، اذان بنائی صحابہ نے۔ جتنا امتی اور نبی کا فرق ہے اتنا ہی اذان اور درود کے درجے کا فرق ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل میرے آقا کی آل پہ درود پڑھ۔ کوئی دنیا کی نماز نہیں جو میرے آقا کے درود پڑھے بغیر، آقا کی آل پہ درود پڑھے بغیر۔ دل میں بغض ہو، مولویوں نے دور کر دیا۔ 10 محرم ہو، مولوی مناقب صحابہ بان گئے۔ اگر تو نبی کی آل کا نام ہی نہیں لینا چاہتا، تیرا ایمان کدھر ہے؟ تیرا ایمان کدھر ہے؟ آل محمد تو میرے آقا نے فرمایا یہ کشتی نوح ہے، یہ نوح کی کشتی ہے۔ آل محمد کی محبت کے چراغ چشتی ہو، قادری ہو، سروردی ہو، نقشبندی ہو، تمہارا ایک ایک شجرہ نبی کی آل پاک تک جاتا ہے۔ ٹائم تھوڑے، آپ نے اپنے شیخ کی ہاتھ میں ہاتھ دیا، یہ ہاتھ میرے نبی، محبت کی زنجیر بنتی گئی، باپ دادا پر دادا، یہ زنجیر میرے نبی، ہاتھوں کی زنجیر میرے نبی کریم کی آل تک چلی گئی۔ آل تک چلی گئی تو کشتی نوح میں بیٹھ گیا۔ پھر کشتی نوح میں بیٹھ گیا، فرمایا میری آل نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو اس میں بیٹھ گیا وہ پار ہو۔
اگلا حصہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود تو میرے نبی پاک نے بتایا. اللہ نے پڑھنے کا حکم تو دیا مگر درود بتایا کوئی نہیں. مولوی بتائیں کہ اللہ نے وہ چیز پڑھنے کا حکم کیوں دیا جو وہ بتائی نہیں. پورے قرآن میں درود نہیں ہے. اللہ نے درود بتایا نہیں، پڑھنے کا حکم دیا. اللہ درود بتا دیتا، خاص طریقہ مقرر ہو جاتا میرے حضور سے پیار کرنے کا. رب نے قیامت تک راستہ کھول دیا. جاؤ مومنو، جیسے چاہتے ہو درود پڑھو، جیسے چاہتے ہو میرے سرور کائنات سے پیار کرو. درود حضور پہ چھوڑ دیا گیا. خدا کا رسول پر کما صلیت علی ابراہیم والا. یہ آل ابراہیم کون ہے؟ یہودی بھی آل ابراہیم ہے، عیسائی بھی آل ابراہیم ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کا رسول یہودیوں اور عیسائیوں پہ درود بھیج رہا تھا. یہودی تو اولاد ابراہیم ہے، نسلی طور پر اولاد ابراہیم ہے. کیا اللہ کا رسول یہودیوں پہ درود بھیج رہا تھا؟ یہودیوں کے نبی پہ بھیج رہا تھا؟ عیسائیوں پہ بھیج رہا تھا؟ نہیں. یہ آل ابراہیم بنی اسرائیل اور مذہب ہے، بنی اسرائیل کا دین اور مذہب ہے، بنی اسماعیل کا دین اور مذہب ہے. وہ اولاد ابراہیم اور ہے، اولاد اسماعیل اور ہے. یہ میرے آقا کے آباء و اجداد پہ درود ہے محمد یا اللہ کریم. میرے باپ پہ، دادے پہ، پردادے پہ، میرے باپ کے دادے پہ، میں نسل در نسل ابراہیم علیہ کما صلیت علی ابراہیم والا آل ابراہیم انک حمید مجید. سنو سنیو، میرے نبی کی آل پہ درود پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. میرے نبی کے آباء و اجداد پہ بھی درود پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ فرماتا ہے میں نے نبی تیری شان بلند کر دی. بیان شان، تیری شان بلند کر دی. کس چیز سے؟ قیامت تک دنیا تو اسے پیار کرے گی، محبت کرے گی، تیری شان بلند ہوگی. ہر آنے والا دن وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. تیرا ہر آنے والا دن تیری عظموں کا دن ہے، تیری عظمتوں کا دن ہے. اگر پہلی نسلوں نے اتنا میرے آقا کو یاد نہیں کیا ہوگا جتنی آج کی نسلیں یاد کر رہی ہیں. یاد کر رہی ہیں. میرے آقا نے فرمایا، بات سنو صحابہ سے، تو تمہارے بعد کچھ لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور ان کی محبتیں تم سے کم نہیں ہوں گی. وہ بعد میں آنے والوں کی محبتیں تم سے کم ہیں. ہم یار اس حبس میں، اس گرمی میں یار کیا لینے آئے ہو؟ اپنے رسول کا ذکر سننے آئے ہو؟ اپنے رسول کی آل کا ذکر سننے آئے ہو؟ یہ کتنا خوبصورت طریقہ ہے. تو میرے محترم دوستو، درود اولاد رسول پہ بھیجے بغیر نماز نہیں ہوتی. میرے آقا کے آباء و اجداد پہ بھی درود پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہن مولوی جانے تے مولوی دی توحید. ٹائم نہیں، میں نے آج بیان ہی توحید کرنی تھی، رہ گئی. اگلی بار یاد کراؤ گے تو توحید بیان کروں. اللہ اس ساری بستی کو آباد رکھے، شہر کو، میرے ملک کو آباد رکھے. بات سنو، وہ 4,500 سے زیادہ فوجی سوان شہید ہو چکے ہیں. جنہوں نے جانیں دی تو ہم یہاں کھڑے میلاد منا رہے ہیں. دہشت گردوں کے ہاتھوں جانے دی. گلہ تو ہے مجھے، قبروں پہ کوئی جائے یا نہ جائے، نہ نواز شریف نہ زرداری، کوئی سیاستدان کسی شہید کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھنے نہیں گیا. لیکن خدا کی قسم، اگر یہ اپنے وطن کے شہیدوں کے لیے قدر نہیں کریں گے تو یہ وطن سلامت کیسے رہے گا؟ قربان جاؤں جن کی شہادتوں کے بدلے ہم یہاں بیٹھے. اللہ تعالیٰ میرے وطن کے شہیدوں کی قبروں پر قیامت تک اپنی رحمتیں نازل فرمائے.
میرے نبی پاک نے فرمایا جو بندہ اپنی اولاد سے پیار نہیں کرتا قیامت کے دن خدا اس پر رحمت کی نظر بھی نہیں کرے گا۔ یہ مت تسی سمجھو بچیاں ہی صرف خدمت